السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دینداری، شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں طلاق دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں، ورنہ زندگی بے سکون اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کی جاتی ہے۔ عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، اور اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پر سہاگا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے تحفے ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آنے والی بہو خوب جہیز لے کر آئے گی، بیٹوں کو سلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی ملے گی، کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے گا۔ بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے گا، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دلوں میں لالچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل کے محبوب بن جاؤ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ لڑکی والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو، فیشن ایبل ہو، باپ کی جائیداد کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے وہ نوٹ حرام کی کمائی سے ہی کیوں نہ ہو، کمائی کی گئی ہو، تنخواہ معقول بھی ہو، تو پھر بھی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اوپر کتنی کمائی کرتا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہو تو گھر جنت ہی بن جائے گا۔ اس طرح کی لالچ لے کر رشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ جب انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹتا ہے۔ رشتے نہیں ملتے۔ ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ اچھے رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے، یا وہ جس سے شریعت نے، اللہ کے رسول نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے؟ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے۔ لہذا دینداری اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کے بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے اس کی عدت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس آدمی نے عورت کے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا۔ یعنی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر اس لالچ میں آ کر کہ اس عورت سے میری شادی ہوگی تو زندگی ہی بدل جائے گی، دولت پیسہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، میں امیر ترین انسان بن جاؤں گا، تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے خوش ہو، بلکہ اللہ پاک اس کی غربت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا، جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔